واجد تمہارے یہاں تک پہنچنے میں تمہاری امی کا کتنا بڑا ہاتھ؟ پہلے تو مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں کنفیوز ہوں ابھی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ امی ہے یا نہیں ہے. میں بولتا ہوں تو بولتا جا رہا ہوں, کھا رہا ہوں تو ذائقے کا نہیں پتہ چلتا مجھے. اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں سے آواز آئے گی کہ کروٹ پلٹا دو, کیونکہ اماں کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی ابھی کہ وہ کروٹ بھی خود سے نہیں لے سکتی تھیں. اینڈ ہر چیز میں مطلب کہ کچھ بھی ہوتا تھا تو میں اپنی اماں سے ضرور پوچھتا ہوتا تھا. آف کورس ابا سے بھی ہم پوچھتے تھے کہ, لیکن ابا بھول بھی دیتے تھے کہ کر لو, لیکن پھر بھی امی کو یوں دیکھتے تھے کہ اگر امی کی طرف سے اوکے کی رپورٹ آئے گی تو ہم امی کو دیکھتے تھے یوں کر کے کہ تو آج میں جو کچھ بھی ہوں میری امی نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ہے, کیونکہ خاندان میں ڈاکٹر بہت زیادہ ہیں. سو مجھے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا اور میری ماں نے میرے بڑے نخرے اٹھائے, ابا نے بھی خیر, لیکن امی جس کو کہتے ہیں نا سہیلی بھی تھی میری نا. میں امی سے میں ہر طریقے کی بات کر لیتا تھا. امی کو میں پیار بھی کر لیتا تھا, تو امی کو میں دانت بھی کاٹ لیتا تھا. امی کی میں رات میں سوتے میں اٹھا کے امی کی چوٹی بھی بنا دیتا تھا, امی کو سر پہ تیل بھی لگا دیتا تھا میں. اینڈ ابھی طبیعت جب خراب ہو گئی تھی تو جب میں کمرے میں گھستا تھا تو اگر وہ سو رہی ہوتی تھیں, بہت مشکل سے ان کی آنکھ لگتی تھی, تو اگر وہ سو رہی ہوتی تھی تو اور مجھے لگتا تھا کہ میں ان کو چھونا مجھے لازم ہے, یا مجھے ایک سکون ہے, تو میں زمین پہ لیٹ جاتا تھا یا بستر پہ لیٹ کے, اور میں پریٹینڈ کرتا تھا کہ میں سو رہا ہوں, اور میں کروٹ کے بہانے سے کچھ ہاتھ یوں کر کے ان کو چھوتا تھا اور پھر میں چوم لیتا تھا, ایسے کر کے ان کو فیل نہ ہو کہ کسی نے چھو کے ہلایا ہے. اور صبح جاتے وقت کسی نے مجھے بولا تھا کہ اپنی ماں کو اگر آپ مسکرا کے دیکھیں گے تو سارا وقت آپ کا اچھا گزرے گا. تو میں کبھی کبھی ہوتا تھا مارننگ شو جب آپ کے کرنے آ رہا ہوتا تھا, شوٹ پہ جا رہا ہوتا تھا, تو مجھے لگتا تھا کہ وہ کیا یہ, پھر جب میں امی کو دیکھتا تھا منہ پہ 12 بجے ہوتے تھے لیکن مسکرا کے صبح اس طریقے سے کرنا. اب مجھے ایکچولی مجھے واقعی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں. مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی وہ ادھر سے جہاں پہ امی کو غسل دلایا ابھی گھر میں رات بھر, کیونکہ میں صبح 5 بجے تک امی کے ساتھ ہوتا تھا, 5 بجے تک 6 بجے تک, اور ہم ایکچولی اتنے بے حس ہیں کہ ہم اپنی کنوینئنس دیکھتے ہیں. میں رات کے 3 بجے گھر آتا تھا لیکن مجھے پتا ہوتا تھا کہ امی گھر میں ہیں ابھی. ہاں, ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ امی کو کچھ ہو جائے گا. ہمیں پتا تھا کہ اچھا ابھی ہاسپٹل گئی ہیں اور ڈرپ لگے گی اور صبح واپس آ جائیں گی. اس دن ایسا ہوا کہ وہ چلی گئی, تو مجھے ایسا لگا کوئی میرے لیے اب دعا کون کرے گا انسان. مجھے لگتا ہے کہ میں ایک اسپیشل بچہ ہوں اپنی ماں کا. میں بھائی کی طرح نہیں ہوں, یا میں اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح نہیں ہوں, اب میں اور لوگوں کی طرح نہیں ہوں, میں اسپیشل ہوں. سو میں جب سب چلے گا میں بھی واپس آ گیا امی کو چھوڑ کے. میں نے امی کو نیچے اتارا ہے اور میں نے چادر ہٹائی اور امی کو ایسے کر کے چھوا, تو میں نے بولا کہ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. اور میں نے اپنے جاننے میں نے ساری جو میں باتیں کر سکتا تھا پھر میں نے کی, اور پھر میں جانے لگا. میں واپس آیا اور بیٹھا آ کے, اینڈ دین میں بہت کوشش کی کہ میں روں, اور روتے روتے میرے آنسو رک جاتے ہیں, کیونکہ کسی نے بولا کہ رو گے تو وہ خواب میں نہیں آئیں گے. اینڈ میں اپنی ماں کے بغیر کچھ نہیں ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے لیے اب دعا کون مانگے گا. اینڈ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں کی بدولت ہوں. میری بہنیں ہیں, اینڈ میں بیٹھا ہوں ادھر پہ تو, اور میں نے بولا آپ کو پتا ہے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے, مجھے آپ چاہیے ہر حال میں. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں کیا کروں, میں کدھر جاؤں. اینڈ ابھی جب, اور یہ میں ایکٹنگ نہیں کر رہا ہوں, یہ میں بالکل بھی اس میں ایکٹنگ نہیں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس زون میں ہوں. اینڈ میں بہت ساری چیزیں, اور میں دکھاوے کے لیے نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرو تو صدقہ جاریہ ہوگا, وہ کرو. میں ایکچولی چیزیں اس طریقے سے کرتا ہوں کہ میں شاید کسی کو پتہ نہ چلے. اور کتنی چیزیں تو میں اپنی امی سے چھپا کے کر دیتا تھا لوگوں کو, صرف کہ شاید یہی میری چیزیں ہیں جو مجھے آگے لیے جا رہی ہیں, جو
امی کو ثواب دلائیں گی اور یہ چیزیں ہوں گی کہ امی کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی تھی. آج سے وہ 3 سال پہلے تک وہ اس طریقے سے کہ واک کرتی تھی 3 منزلیں سے اوپر نیچے کرنا, وہ اچانک سے ایسے بستر پہ گری کہ سمجھ میں ہی نہیں آیا. اور جب آپ کی اتنی اسٹرانگ ماں ہوتی ہے اور وہ بیڈ ریڈن ہو جائے تو آپ کو یقین نہیں آتا. جب ماں کھو جاتی ہے نا, ابھی ریسنٹلی ان کی والدہ کو ہوا ہے, یہ بھی کھو گئے. ماں یہ ہوتی ہے, ماں کھو گئی تو آپ بھی کہیں کھو گئے. مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا. میں بہت کوشش, میں ابا کے ساتھ, ابا اپسیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ اٹس بین 15 ایئرس امی ابا کا, ابا اماں کے بغیر, ابا کو اماں کی شادی کو 50 سال ہوئے ہیں. اینڈ ابو امی سے اتنا پیار کرتے ہیں, شاید ابو امی کے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ ابا کی کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں تھی. صبح ابو اٹھتے تھے, امی کو ویل چیئر پہ بٹھاتے تھے اینڈ کچن کے باہر لے کے آتے تھے, چائے بناتے تھے, امی کو 1 کپ دینا اور خود پینا, اور امی کا تھوڑا سا ان کو ڈانٹنا, تھوڑی سی نوک جھونک ہونا. ابو نے بولا یہ ڈرامے کرتی ہو تم, کوئی تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے, لڑتے وقت تم بالکل ایکٹیو ہو جاتی ہو, تاکہ وہ ایکٹیو رہے, لڑتے وقت تم بالکل ایکٹیو ہو جاتی ہو, اور ویسے تم بولتی یہ درد ہو رہا ہے وہ درد ہو رہا ہے تو بولتی تھی آپ لٹا دیں مجھے لے جا کے. پھر ابو بستر پہ ان کو لٹاتے تھے, پھر آواز آتی تھی اندر آ جائیں ذرا یہ کر دیں وہ کر دیں, تو پھر ابو مسکراتے ہوئے آتے تھے. تو ابھی جب امی کو ہم چھوڑ کے آ گئے اور صبح ابو چائے بنا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ابو رو رہے تھے. میں اٹھ کے میں نے بولا ابو میرے لیے بھی چائے بنا دیں, میں آپ کے ساتھ ناشتہ کر لیتا ہوں. یہ میں کوئی سمپتھی لینے کے لیے نہیں کر رہا, یہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ میں اپنی ماں سے اتنا پیار کرتا ہوں, اور پتہ نہیں وہ بدنصیب اولاد ہوتی ہے جو لوگوں کو دارالسکون جیسی جگہوں پہ یا کسی شیلٹر ہاؤس میں یا کہیں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. وہ بدنصیب لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے. اور مجھے لگتا تھا کہ ابھی امی زندہ ہیں, میں رات کے 3 بجے جاؤں 4 بجے جاؤں, مجھے پتا ہے کہ گھر میں ہیں امی, جس حال میں بھی ہیں, کیونکہ پتا تھا کہ امی گھر پہ. اب نہیں ہے تو سمجھ میں بستر خالی ہے, وہ جگہ دیکھتا ہوں, 4 بجے تک جاگ رہا ہوتا ہوں. پھر اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ ہمیں امی کا ان 4 سالوں میں اتنا پتہ چل گیا تھا کہ آواز لگاتی تھی کہ کروٹ پلٹا دو بابو کر کے بعد, بابو کروٹ پلٹا دو. تو مجھے پتا تھا اب میں آواز لگاؤں گا جی ماں جی تو 10 منٹ اس میں میرے نکل جائیں گے, کہ وہ ان کو انتظار ہے کہ اچھا یہ آ ہی رہا ہے, یہ قریب میں یہ آ جائے گا. پھر ایک باجی کروٹ پلٹا دو تو میں بولتا جی ماں جی آ رہا ہوں, کبھی تنگ کرنے کے لیے جی ماں جی آئی, اس طریقے سے کر کے کر دیتا تھا. پھر مجھے پتا تھا کہ 10 منٹ اس میں نکل جائیں گے امی کے. پھر ایک آتا تھا تم لوگ, مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ اب پریشان ہو گئے, ہماری خدمت تم لوگ نہیں کر. میں نے جی ماں جی آیا. پھر جب میں کروٹ امی کو پلٹاتا تھا تو مجھے پتا تھا 15 منٹ امی سکون سے سوئیں گی, تو ہم بھی وہیں پر ہی پڑے پڑے سو جاتے تھے. اینڈ صرف امی کا کیا تھا کہ ان کو ایک کسی کی پریزنس اپنے ساتھ چاہیے ہوتی تھی, یا تو امی کی ٹانگ کو ایسے سہلاتے رہے. اس وقت جب مائیں بیمار ہوتی ہیں تو ان کو اٹینڈنٹ کوئی نرس یا کوئی دوسرا نہیں چاہیے ہوتا, ان کو چاہیے ہوتا ہے ان کا اپنا خونی رشتہ, ان کے بچے. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.